शेख जावेद साहब वो अभी गए, डीसी साहब से मुलाकात की है और अभी वो इस हवाले से जो है वो बताएंगे कि क्या उन्होंने कहा है इस हवाले से। अच्छा, देखिए जी, पहली जो क्या कहते हैं स्टेप हमारा था, हमारा मुतालबा ये था कि डीसी साहब जो है ना, जो कुछ भी प्रेस के बारे में कहें वो इन राइटिंग होना चाहिए। ज़ुबानी कहने की कोई इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं होती, तो इसलिए ये हमारे कौन से अफसर होते हैं, ये शहजाद नियाज़ साहब ने एक लेटर लिखा डीसी साहब को अभी कि ये प्रेस वालों का एहतजाज हो रहा है। उसके जवाब में डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक लेटर लिखा है कि प्रेस वालों को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो तैयार करके देने पड़ेंगे, जो कि मुश्किल नहीं है। उसमें एक इस प्रेस की रजिस्ट्रेशन है और इनका अपना बिल्डिंग किसके पास है वो उसको दे देंगे, उसकी क्या ओनरशिप है, ये उन्होंने दे दिया। उसके बाद हमारा मुतालबा ये था कि डीसी साहब हमें, क्योंकि पहले उन्होंने ये बताया था डीसी साहब कल आपसे मिलना चाहते हैं, हमने ये कहा था कि जावेद साहब, हम और तमाम सहाफ़ी उस वक़्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जिस वक़्त तक कम से कम डीसी साहब हमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के इंफॉर्मेशन अफसर हैं शहजाद साहब, उन्होंने डीसी साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि जी वो इस तरह से अपनी हड़ताल या जो भी है प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे कि आप हमें नहीं मिलेंगे। खैर जो भी था, डीसी साहब इधर ही मौजूद थे, उन्होंने हमें बुला लिया। उन्होंने जावेद साहब ने भी वहाँ पर उनसे बातें की, थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रेस क्लब के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, जो ये कागज़ी कार्रवाई हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का ये हुआ तो मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हैंड ओवर कर दूंगा, वो जाने और उनका काम जाने। अगर किस जगह का ये रेवेन्यू या जो भी यहाँ की किसकी हुई, तो मैंने उनसे पूछा कोई आप टाइम देते हैं, टेंटेटिव एस्टिमेटेड टाइम, कि भाई ये कब तक ये कागज़, तो हम 2 दिन में कंप्लीट। उसने कहा बिलीव मी और ट्रस्ट मी कि ये मैं आपका काम कर दूंगा और प्रेस क्लब की इंतहाई ज़रूरत है डीसी से, क्योंकि मैंने भी कल जो मीटिंग करनी थी आपसे वो किसी और ऑफिस में करनी थी। अगर प्रेस क्लब होता तो मैं आपसे प्रेस क्लब में मिलता, और इन्होंने ये कहा है कि मैं प्रेस क्लब का बहुत बड़ा हामी हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रेस क्लब होना चाहिए। हाँ, ये डीसी साहब ने कहा। उनका रवैया काफ़ी हद तक पॉजिटिव था और इंशाल्लाह कल तक या परसों तक ये हम अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जल्द अज जल्द जो है ना ये प्रेस क्लब जिस तरह से भी होगा कोई ना कोई मिल जाएगा। तो क्या सर अब आप उनकी तरफ से मुतमिन हो गए हैं? देखें जी, जो उनकी क्या कहते हैं बातचीत थी उससे तो ये मैं भी मुतमईन हूँ कुछ, बिकॉज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें देने में। सर अब इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? इसके बाद सबसे पहले ये है, जो उन्होंने 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये रजिस्ट्रेशन है और उन्होंने देखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाके देख लें कि ये किसके नाम पे है, ये क्या है। और सर अब एहतजाज का क्या? मेरा ख्याल है कि जावेद साहब भी बताएंगे कि एहतजाज अब, क्योंकि हमें काफ़ी उम्मीद और काफ़ी ये जो सक्सेस मिली है, क्योंकि हमारे पास पहली दफ़ा इन राइटिंग में कोई चीज़ आई है। इससे पहले किसी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय सियासतदान भी। इस सिलसिले में यावर बुखारी ने भी डीसी साहब को फ़ोन किया था और कौन सा कोई इन्फॉर्मेशन का हसान खाबर साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी कुछ बात की, हो सकता है उसका भी कोई असर हो। मैं तो कहता था कि अगर ये आपके पॉलिटिशियन मिल जाएं, हमारे लिए तो घंटा देर की बात नहीं थी। ये वो कर ही कुछ नहीं रहे थे। उन्हें यही नहीं था कि ये आपस में एक बहाना कि भाई आपस में लड़ रहे हैं, भाई लड़ किस बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं तो डीसी साहब की, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का अफसर है एंड वो प्रॉमिस कर रहा है कि आपका ये काम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि वो अमेरिका से पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी बात पे स्टैंड करेगा। अब जावेद साहब अपना अंदाज़ा बता दें कि मेरा अंदाज़ा तो पॉजिटिव है। अच्छा सर, प्रेस क्लब जो है किसी भी शहर में किस कदर प्रेस क्लब इसलिए एक अहमियत का हामिल है कि वहाँ पर प्रेस की वो मीटिंग्स होती हैं, प्रेस के वो होते हैं। आप सुबह आएँ, जिस तरह बार ये कौन डिस्ट्रिक्ट बार है, इसमें लोग आकर बैठते हैं, आपस में गपशप मारते हैं, शेयर करते हैं, न्यूज़ वहाँ से जाएंगी। ये बजाय इसके कि ये लोग रेंट दें, ये करें वो करें, एक आपकी प्रॉपर्टी घर मिल जाएगा ना।
جس طرح آپ کے گھر کی اہمیت ہے اسی طرح پریس کی بھی اہمیت ہے، پریس کلب کی بھی اہمیت ہے۔ سر اس انیشیٹو کو لے کے اتنی تاخیر کیوں ہو رہی تھی اب تک؟ دیکھیے اس کی تاخیر یہ ہو رہی تھی، ٹو بی آنیسٹلی کبھی بھی اس کو کسی نے یہ کوشش نہیں کی جو میں نے کی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس میں ہونا چاہیے۔ پیپر ورک ہونا پیپر ورک ہے ہی نہیں ہے تو میری اور آپ کی ملاقات کسی کو کیا پتا؟ آپ میری تصویر کھینچ رہی ہے تو میں یہاں موجود ہوں نا، کیونکہ یہ کبھی بھی میرا جو زور تھا اس پیپر ورک میں کہ ایک دفعہ ان سے لکھوا لیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم ڈاکومنٹس پوری کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ہو جائے۔ سر کیا کہیں گے جاوید صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جاوید صاحب آج کیا کہیں گے؟ آج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پریس کلب کی بلڈنگ 2012 سے دلی انتظامیہ کے تعویل میں ہم نے بارہا متعدد بار ہر جگہ پر ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے اپنے ساتھیوں کے لیے کہ ہمارے پاس پریس کلب کی بلڈنگ نہیں ہے، یہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم احسن طریقے سے اقدام کر سکیں۔ جب آج اس پر ہم نے کال دی ہوئی تھی تقریباً 5-10 دن پہلے کی کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں گے 6 دسمبر 2021 بروز سوموار کو، تو آج ہمارا صبح سے احتجاج تھا جو ہم نے چوک سے شروع کیا، جس میں ہمارے ساتھ سید عظمت حسین بخاری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان عاصم بخاری صاحب، اور اپنا انجینئر جمیل صاحب اور بریگیڈیئر عاصم نواز صاحب اور دیگر دوست ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے اور انہوں نے ہمارے حق میں جو بھی باتیں کی ہم ان کے مشکور ہیں اور انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ چلے جائیں، آپ کی کل ملاقات ہوگی ڈی سی صاحب سے اور اس کے بعد کل عمل تیار ہوگا، لیکن ہم نے اس پر اپنے احتجاج کو جاری رکھا اور ہم یہاں کچہری چوک میں بیٹھ گئے کہ جب تک ہماری ڈی سی صاحب سے بات نہیں ہوگی ہم احتجاج کو مؤخر نہیں کریں گے۔ جب ہم بیٹھے رہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب انفارمیشن اپنا اور ڈی سی صاحب بھی، ہماری وہاں پر جاوید بخاری صاحب سے بات ہوئی، ہماری وہاں پر جناب والا حسان خاور صاحب سے بات ہوئی۔ آپ کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ مل گیا ان کی جانب اچھا، سے؟ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ڈی سی صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ جب ڈی سی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے انہیں پہلے دن جب ہمارا تعارفی ان کے ساتھ ملاقات تھی تو اس وقت کا بتایا کہ ہم نے پہلی بار ہی آپ کو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اٹک پریس کلب نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ مہربانی کریں۔ تو اس معاملے میں ہم جتنی بھی اپنا کوریج کرتے ہیں تمام انتظامیہ کی، عدلیہ کی، حکومت کی، تو وہ اگر ہمارے فرض میں شامل ہے تو اٹک پریس کلب کی بلڈنگ دینا بھی ہمارے حق میں ہونا، جہاں سے تمام چیزیں نشر ہوتی ہیں۔ تو ڈی سی صاحب یہ بھی ہمارا حق ہے اور آپ کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میرا میسیج ہے کہ آج جو انہوں نے ایفرٹ کی ہیں وہ اس سے پہلے تقریباً میرا خیال ہے 8-9 سال میں کسی نے رائٹنگ ایفرٹ نہیں کی تھی، اور ڈی سی صاحب نے بھی انہیں ہوپفلی بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے۔ ان کی یہ محنت ہے کہ یہ ڈی سی صاحب کے پاس گئے اور اتنے ٹائم کے لیے اس مسئلے کو ہمیشہ حل کرانے کے لیے گئے۔ کوئی ہمارا جو ہے نا اس کے اندر کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں اپنے جو کیئر ٹیکر ہیں یہاں پر اپنا عارف نقوی صاحب سرپرست اعلیٰ، مطلب ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایفرٹ میں پورے سب جو ہے نا ہمارے اب تک شام تک ساتھ دیا، اور ان کا خواہش یہ تھی کہ یہ ہمیں ان رائٹنگ کچھ دے، کیونکہ زبانی باتیں تو ٹالنے والی ہوتی ہیں۔ جاوید صاحب ہیں یہ بھی بیٹھے رہے، تو یہ سارا جو ہے نا کریڈٹ بہرحال ان دونوں کو جاتا ہے۔ ہم تو ایک یہ تھے نا کہ جس طرح ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو اب انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ انتظامیہ نے بہت سارے معاملات ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جی آپ کے گروپ میں آپ کے یہ ہیں، بھائی اسمبلیوں میں بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی گروپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف جماعتوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا آج تک کبھی سڑک پہ لڑائی ہوئی، کسی پریس کانفرنس میں لڑائی ہوئی، کسی چیز میں ہوئی، ہم انشاءاللہ انہیں پروف کریں گے۔ پریس کلب کو ہم اپنا پروف کریں گے، انہیں ڈاکومنٹ سے ذریعے کریں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ ہمیں دیں گے پریس کلب۔ سہیل صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہیل صاحب کیا میسج ریکارڈ کروانا چاہیں گے؟ وہ بھی لائیو اس وقت جا رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے۔ جی سر۔ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ کہوں گا کہ جو آج انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس کا ہمیں پازیٹیو جو ہے وہ جواب مل رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ
جلدی یہ جو ہے پریس کلب کی بلڈنگ ہمیں مل جائے گی. دیکھیں ہم نے تقریباً 9 سال سے ایفرٹس کر رہے ہیں, ہم نے ہر پلیٹ فارم استعمال کیا ہے, ہم نے جو ہے ان کے ساتھ میٹنگیں بھی کی ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ بھی, اور جہاں پر جو انتظامیہ کے افسران ہیں ان سے بھی ہم نے میٹنگ کی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے. تو آج جو ہمیں مجبوراً سڑک پہ نکلنا پڑا. آج ہم نے احتجاجی ریلی نکالی ہے فوارہ چوک اٹک شہر سے کچہری چوک تک, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر ہمارا دھرنا بھی ہے, جو بھی ابھی انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ ہمارا یہ مطالبہ اگر نہ تسلیم کیا گیا, ابھی ہمیں تو بھرپور یقین دہانی کرائی گئی, جیسا کہ عارف نقوی صاحب نے اور شیخ جاوید صاحب نے جو ہے وہ بتایا. ہمارے ریفرنس سے ہم نے جو آج آواز اٹھائی ہے, جو ہم نے آج احتجاج کیا ہے, اس کو جو ہے انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جلد آپ کو اٹک پریس کلب کی بلڈنگ مل جائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا آؤٹ پٹ کیا نظر آتا ہے. اگر نہ ہوا تو پھر جو ہے آج ہم نے یہ کیا ہے, تو کل پھر یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو احتجاج ہے وہ پھر مزید آگے بڑھے گا. پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ پر ان پہ عائد ہوگی. اس وقت زیاد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. زیاد صاحب آپ سامنے آئے, میں چاہتا ہوں ناظرین سکون ہے گورنمنٹ کو چلانے کا, تو اگر آپ ان کو پریس کلب نہیں دیں گے تو اس کے پاس جب ہتھیار نہیں ہوگا تو صحافی کیسے لڑے گا؟ صحافی آپ کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ جنگ کا راستہ ہی نہیں ہے, یہ تو صحافی کے راستہ ہے, ایک قلم ہے, ایک کاغذ ہے, ایک کیمرہ ہے, اور ایک اس کے پاس پریس کلب ہونا چاہیے. اگر اب اس کے پاس یہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پریس کلب تھینک یو جی. میں سہیل صاحب میں سب سے کہوں گا سب پیچھے ذرا بیک پہ آ جائیں. جنٹلمین کہا کہ میں آپ کے لیے تمام